ایک انہوں نے پوچھا کہ ایک ماں ہے، وہ بچی کو اس کی اسکن پرابلم کی وجہ سے پیمپر وغیرہ نہیں پہنا سکتی ہے، اس کے الرجی ہو جاتی ہے بعض اوقات بچوں کی اسکن کے اندر، تو اب وہ بچی چونکہ پیشاب کرتی ہے تو پھر ماں اس کو صفائی وغیرہ کرتی ہے تو اکثر آلودگی ہو جاتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کی مائیں کوشش یہ کریں جب بچوں کو صاف کرنے لگیں تو کوئی کپڑا ایسا ایپرن ٹائپ جیسا ہوتا ہے وہ اپنا بنوا لیں، گلے میں سیدھے ڈالیں گی، یہاں ڈوری باندھیں گی، بس ختم، اور ہاتھ سے وہ آستین اوپر کر کے صفائی وغیرہ کریں، پھر ہاتھ دھوئیں، اپنا ایپرن اتار کے رکھ دیں، ناپاک ہوگا تو ایپرن ہوگا، آپ کے ہاتھ وغیرہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ اور اگر وہ مطلب ریگزین ٹائپ کا بنوا لیں، ہلکی ریگزینز مل جاتی ہیں، تو جیسے آپ واش بیسن پہ بچے کو دھو رہی ہیں تو وہ بھی چھینٹیں آئیں گی تو ریگزین پہ گر کر زمین تک پہنچ جائیں گی، آپ کے کپڑے آلودہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ حتی الامکان کی کوشش کریں، پھر بھی اگر خدا نخواستہ کوئی دو چار چھینٹیں جسم پر آ گئیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن ایسی کوئی بھی احتیاطی تدبیر اختیار نہ کرنا اور اپنے آپ کو مسلسل آلودہ کر کے پھر رعایت تلاش کرنے کی کوشش کرنا، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکی کو نماز کے لیے شرط قرار دیا ہے، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو جانتی ہے قیامت تک کیا کیا معاملات ہوں گے، کیسے بچے پیدا ہوں گے، کیسے مائیں آلودہ ہوں گی، اس کے باوجود پاکی کا حکم قائم رکھا گیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہمیں مکلف بنا دیا گیا ہے، اس کا خیال کریں۔ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ بہت سی مائیں جو ہیں وہ بڑی بوڑھیوں سے ذرا مشورہ کریں۔ آج کل لڑکیوں کو علیحدہ رہنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ساس کی نوک جھونک اور ساس کی ہدایات میں حاصل کروں، شوہر کو لے کے علیحدہ ہو جاتی ہیں، بچے پالنے نہیں آتے، وہ بچوں کو پھر اس طریقے سے مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا کرتی ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا بچہ کیوں رو رہا ہے، اسے کس ٹائم دوا دینی ہے، کس ٹائم دودھ پلانا ہے، کس وقت صفائی کرنی ہے، کس بچے کے رونے کی آواز سے ہی جو تجربہ کار عورتیں سمجھ جاتی ہیں کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے یا اس نے پیشاب کیا یا اس کو چیونٹی کاٹ رہی ہے۔ اتنی زیرک ہوتی ہیں ماشاءاللہ ہماری بڑی بوڑھیاں، لیکن آج کل کی بچیاں جو ہیں جب خود بہو بنتی ہیں تو چاہتی ہیں کہ ساس یا تو مر جائے یا شوہر مجھے علیحدہ لے کے چلا جائے، لیکن جب خود ساس بنتی ہیں تو پھر یہ چاہتی ہیں کہ بہو میرے انڈر رہے۔ ان چیزوں پہ توجہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بچے نے پوچھا کہ کیا اگر کوئی شخص مسلسل علماء سے مسائل سیکھتا ہے اور سنتا رہتا ہے تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی مسئلے کے بارے میں سوال کرے اور اس نے علماء سے سنا نہیں لیکن یہ اندازہ کر کے علماء نے یہ فرمایا تھا تو یہ ایسا ہی ہوگا، بتا سکتا ہے کہ نہیں؟ جیسے حالت روزہ میں مہندی لگانا شرعاً جائز ہے، کسی نے کہا کہ بالوں کا کلر لگا لوں تو اس نے کہا کہ اس سے روزے میں کیا فرق پڑے گا، ٹھیک ہے لگا لیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہاں تک تو یہ جو اس نے قیاس کیا، جو آپ نے مثال دی وہ بالکل ٹھیک تھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ غیر عالم جو علماء سے صرف سن کر، وہ بھی اصول نہیں جزیات سن کر تھوڑا بہت علم حاصل یہ بلکہ معلومات حاصل کر چکا ہے، اس کا ہر قیاس درست ہوگا؟ ایک آدھ جگہ تکے کے صحیح لگ جانا، شریعت یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ یہ باقاعدہ عالم بن بیٹھے اور قیاس کر کے بتائے۔ براہ راست جزی بتانا ایک غیر عالم کے لیے منع ہے، چہ جائے کہ جو مسئلہ ذہن میں نہ ہو کسی اور مسئلے پہ قیاس کر کے بتانا، یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ یہ بالکل ایسے ہوگا جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے، اس نے 5-6 مریضوں کو دوائی دی، آپ نے دیکھ لیا کون سی مرض کی کون سی دوا ہے، آپ کے خاندان میں بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے آپ نے کہا میں تمہیں دوائی دیتا ہوں، اور آپ نے اندازوں سے دوائیاں دینا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ قبرستان ہی آباد ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایمان خراب ہوگا۔ ہرگز کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ براہ راست کوئی مسئلہ قیاس کر کے بتائے جب تک کہ کسی عالم سے باقاعدہ اصول فقہ نہ پڑھے، پھر فقہ کے مسائل اچھی طرح نہ سمجھے اور باقاعدہ علم حاصل نہ کر لے۔ میں بارہا سمجھاتا ہوں معلومات میں اور علم میں فرق ہے، ہم آپ کو معلومات دے رہے ہیں، علم نہیں سکھا رہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب ہوتا ہے چیز کو A to Z حاصل کرنا۔ مثلا آپ وضو کا علم حاصل کرنے کا مطلب A to Z، وضو کیا ہوتا ہے، کہاں کہاں مستحب، کہاں فرض، کہاں واجب، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی سنن کیا ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کب وضو مکروہ ہوتا ہے، یہ تمام جب آپ سیکھ لیں گے تو آپ وضو کے عالم کہلائیں گے اور وضو کا علم آپ نے سیکھا ہوگا۔ اور اگر آپ یہاں بیٹھ کے کوئی وضو کے بارے میں کویسچن کریں، ہم نے ایک جواب دیا، کسی نے کوئی دوسرا کویسچن کیا جواب دیا، یہ تو آپ کو معلومات حاصل ہوئی ہیں، اس لیے معلومات پر قیاس یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے علم حاصل کر لیں، پھر ضرور آپ یہ سعادت حاصل کریں۔